وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. جلوہ فضل قائدین ملت، اساطین امت، امنائے شریعت، رہبران راہ شریعت، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، قراء اعظام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، بالخصوص شہزادگان حضور صدر الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت اسٹیج پر جماعت اہل سنت کی بڑی قداور شخصیات تشریف فرما ہیں۔ اور ابھی کچھ دیر بعد بر صغیر کی دو انقلابی شخصیات کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث شہزادے حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ اور شہزادے حضور تاج الشریعہ قاضی القضاة فی الہند نبیر اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت علامہ اسد رضا خان صاحب اللہ دامت برکاتہم العالیہ کچھ دیر میں ہماری اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اسٹیج پر مشائخ اور علماء، حفاظ اور قراء، مفتیان کرام کا جمع غفیر ہے۔ اہل سنت کی مرکزی درسگاہوں کے مرکزی اساتذہ تشریف فرما ہیں۔ میرے مرشد گرامی آقا نعمت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے خوابوں کی حسین تعبیر جامعۃ الرضا کے شیخ الحدیث اور اس کے پرنسپل دونوں شخصیتیں تشریف فرما ہیں۔
جامعہ امجدیہ گھوسی شریف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالرحمن صاحب اور ان کے رفقائے کار بھی جلوہ فگن ہیں۔ خانوادہ امجدیہ کی باعظمت شخصیتوں سے اسٹیج اور بارونق ہے۔ شہر لکھنؤ کی مساجد کے ائمہ کرام اور درسگاہوں میں بیٹھ کر کتاب و سنت کا درس دینے والے اور عظمت اساتذہ کی جلوہ گھری ہے۔ کس جہت سے اس اجلاس کی خوبی کا اظہار کیا جائے۔ حضور غیاث ملت نے ابتدا ہی میں اپنے فیض و برکات سے آپ کو نواز کر کسی اور جگہ ارادے سفر فرما لیا۔ حضور گلزار ملت کی آمد ہونے والی ہے۔ میں آپ کو مبارکبادی دوں یا جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بانی اور اس کے سربراہ نبیر صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد فیضان المصطفیٰ صاحب کو گلدستہ تبریک پیش کروں۔ یہاں کے اساتذہ اور طلباء کو مبارکبادی دوں، یہ اراکین ادارہ کو مبارکبادی پیش کروں۔ شہر لکھنؤ میں فضل و کمال کا جو یہ گلستان انہوں نے لگا دیا ہے، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کو فردن مبارکبادی کا گلدستہ پیش کیا جائے۔ میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مفتی محمد فیضان المصطفیٰ صاحب کو ڈھیر ساری مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شہر لکھنؤ میں جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بنیاد رکھ کر گویا اہل سنت کی نشاط ثانیہ کا کام کیا ہے۔ آپ کے ادارے کی یہ برکت ہے کہ جلیل القدر علماء اہل سنت کا ورود مسعود ہوتا آ رہا ہے، اور آج کا یہ اجلاس انفرادی حیثیت کا حامل ہے کہ میری معلومات کے مطابق علماء اور مشائخ ارباب فضل و کمال اور صاحبان قلم و کرتاس کا اجتماع اس خوبصورت انداز سے شاید بہت دنوں کے بعد لکھنؤ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تعلیمی کنونشن اور جشن دستار مفتیان اسلام و حفاظ و قرہ کا یہ شاندار پروگرام انہوں نے منعقد کر کے شہر لکھنؤ پر ہی نہیں
बल्कि अवाम अहले सुन्नत पर भी एहसान अजीम फरमाया। आज रात के इस वक्त में ये जम्मे गफीर और इनका इस तरह से बेदार रहना, मैं मानता हूं कि मशाइख के दीदार के लिए है, कायदे अहले सुन्नत की आमद है, इसलिए है। गुलजार मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए आप बेदार हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर की जलवागरी होने वाली है, इसलिए आप उनके इंतजार में बैठे हैं। शहजादगान सदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती बहाउल मुस्तफ़ा साहब और अल्लामा वफाउल मुस्तफ़ा साहब, फिदाउल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ फरमा है। आप इसलिए बेदार हैं, लेकिन इन सारी बेदारियों का सिलसिला मुफ्ती फैजानुल मुस्तफ़ा साहब तक ही जाकर के खत्म होता है। इसलिए कि अगर उन्होंने जामिया इमाम आजम अबू हनीफा कायम न किया होता और एक नई और शानदार राह मुतय्यन करके इन उलमा को जमा न किया होता, तो ना आज ये नूरानी मंजर आप देखते, न मशाइख का दीदार कर पाते, न हम होते, न आप यहां पर मौजूद होते। ये जामिया इमाम आजम अबू हनीफा की बरकतें हैं कि आज उलमा का नूरानी काफिला यहां जलवागर है। मैं थोड़ी देर आपके दरमियान हूं। बड़े बड़े शुअरा और खुतबा स्टेज पर जलवागर हैं, जिनकी मौजूदगी में बोलना भी इम्तिहान से कम नहीं है। हमारे मुफ्तियान इस्लाम जिनकी दस्तार आज होगी, वो इम्तिहान की मंजिल से गुजरने के बाद आज इज़ाज़ व तकरीम से नवाजे जाएंगे, लेकिन उनके असातिज़ा फ़ुक़हा इस्लाम और मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में तालीमी कन्वेंशन को सामने रखते हुए गुफ्तगू करना भी कारिदारत है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हूं। चंद लम्हों में आकाए नेमत हुजूर मुहद्दिस कबीर दावत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया जलवागर होने वाले हैं। लोग कहते हैं फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मगर मैं ये कह रहा हूं अपनी पलकें बिछाओ, रजा का महबूब आया है। अपने दिल को बिछाओ, सदरुल शरिया का महबूब आया है। उनके जलवों से अपनी आंखों में नूर भरो, अल्लाह रसूल का महबूब आया है। वो सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। हजरात, आप संजीदा माहौल बनाकर बैठे। मैंने अभी चंद मिनट पहले आपसे अर्ज किया था कि लोग कहते हैं फूल बरसाया जाए, मेरा महबूब आ रहा है, मगर मैंने आपसे क्या कहा कि आप पलकें बिछाएं, रजा का महबूब आ रहा है, सदरुल शरिया का महबूब आ रहा है, मशाइखे मसौली का महबूब आ रहा है, बल्कि यूं कह दिया जाए अल्लाह रसूल के महबूब आ रहे हैं। आप इनके दीदार से अपनी आंखों को आसूदा करें और थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें।
اگر حضرت مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کر دیتا، مگر ان کے حکم کی تعمیل میں تھوڑی دیر آپ کے بیچ ہوں، اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ ان بزرگوں کے کلمات خیر سے مستفیض ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات، یہ تعلیمی کنونشن اور جشن دستار مفتیان اسلام کا خوبصورت منظر جو برپا ہے، یہ علم و فضل کی تکریم اور اعزاز میں ہے۔ مفتیان کرام کی دستار بندی ہوگی، حفاظ و قرہ کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، اس لیے یہ نورانی منظر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علم جس کی فضیلت اور قدر و منزلت ہر شخص پر واضح ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو علم کی عظمت کا انکار کرتا ہو، لیکن علم وہ نہیں کہ جو انسان کو اپنے خالق اور مالک سے غافل کر دے۔ علم وہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کا قلب سیاہ ہو جائے۔ علم وہ نہیں جس سے انسان اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخ ہو جائے۔ علم حقیقت میں وہ علم ہے جس سے اللہ و رسول کی معرفت حاصل ہو، اللہ و رسول کی اطاعت کا سلیقہ آئے، جس علم کے ذریعہ انسان انسانیت کے جوہر سے آراستہ ہو جائے۔ حقیقت میں علم وہی علم ہے۔ آج علم کی تحصیل کے لیے نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں قائم، نہ جانے کتنے ادارے قائم، اور دنیا بھر میں تعلیم کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے علم کا حصول فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر صاحب ایمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس بات پر مجھے ابھی چند ماہ پہلے کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ شرح وقایہ فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے درس سے میں فارغ ہوا، گھنٹی بجی، فون میں نے اٹھا لیا، سامنے والے نے سلام کرنے کے بعد کہا میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب دینے سے پہلے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے، میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، ہائی اسکول تک میری تعلیم ہے اور میں فلاں شہر میں جاب پہ ہوں۔
اس نے فوراً یہ چند باتیں بتا دی۔ میں نے کہا اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ مختصراً اس کا جواب سن لیجئے کہ ہم مزارات پہ کیوں جاتے ہیں۔ جو قبروں میں آرام فرما اولیاء کرام ہے وہ بہت نیک ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے توسل سے رب کی بارگاہ میں اپنی باتیں رکھتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ اس نے فوراً پلٹ کر مجھ سے کہا اچھا تو آپ لوگ مزارات پر اس لیے جاتے ہیں کہ صاحب مزار نیک ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا تو ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہیں تو ہم بھی نیک ہیں۔ یہ ذہنیت دیکھیے، ہائی اسکول کا پڑھا ہوا بچہ وہ اپنے آپ کو اولیاء کے برابر سمجھ رہا ہے، خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھ رہا ہے، حضرت مخدوم مینا کے برابر سمجھ رہا ہے۔ کہتا ہے وہاں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، اگر وہ نیک تھے تو ہم بھی نیک تھے۔ میں نے سوچا اس کا دماغ اسی کے انداز میں صحیح کر دیا جائے۔ ہم نے کہا آپ نے دین کی تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ کہا میں نے دین کی تعلیم تو نہیں زیادہ حاصل کی ہے، ہاں معلومات ضرور رکھتا ہوں۔ ہم نے کہا رسول پاک نے فرمایا ہے طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا اور علم دین لینا یہ فرض ہے، اور جو فرض کا تارک ہو فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ آپ نے تو علم دین حاصل ہی نہیں کیا تو آپ فاسق و فاجر ہوئے، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ اولیاء کے برابر کیا ایک عام متقی مومن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ ذہنیت کس نے بتا دی؟ آپ کے دل میں یہ بات کیسے آئی کہ ہم اور بزرگان دین برابر ہیں، اگر وہ نیک ہے تو ہم بھی نیک ہیں؟ اس نے فون کاٹ دیا، مگر میں نے سمجھ لیا کہ آخر اس کی ذہنیت کو خراب کرنے والی تحریک کون ہے۔ یہ وہی تحریک ہے جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھتی ہے، جو اپنے کو نبی کے برابر سمجھتی ہے، اور جو سمجھتی ہے کہ اگر ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی اگر ہمارے لیے محترم ہیں تو ان کی حیثیت بس اتنی ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اسی نظریے کی تبلیغ ایک عرصے سے آپ کے شہر لکھنؤ کے بعض اداروں سے بھی ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی تھی کہ عظمت مصطفیٰ قوم کے دلوں میں ڈالا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ابھی آپ نے ان جلوں کو دیکھا، بتائیے کیا اور دوسرے وہ اجلاس جہاں پر بڑے بڑے مولوی اپنے آپ کو نبی کے برابر تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کیا ان کی نحوستوں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ ابھی آج ہی میں خبر سن رہا تھا، اور ایک جماعت کا بہت مشہور مولوی اپنے ایک سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ اسلام میں بات تو صرف دو آدمی کی مانی جائے گی۔ جملے ذرا سنیے گا، آج ہی کی بات ہے، نیٹ پر یہ موجود ہے۔ اسلام میں بات تو دو ہی آدمی کی مانی جائے گی، یہ لفظ دو ہی آدمی سنیے گا، دو ہی آدمی کی مانی جائے گی، اور آگے کہتا ہے ایک خدا اور ایک اس کے رسول، دو ہی آدمی کی بات مانی جائے گی۔ اتنا بڑا عالم اپنی جماعت کا، اور وہ اللہ کو آدمی کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ دو ہی آدمی کی بات مانی جائے گی، مگر بات یہ ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقل لیتا ہے، بے شک بے شک۔
علم وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ و رسول کا گستاخ ہو جائے. علم وہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کا دل محبت نبی کا مدینہ بن جائے. علم وہ ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ و رسول کی بارگاہ کا مؤدب بن جائے. علم وہ ہے جس کی بنیاد پر انسان شریعت مطہرہ کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال کر گزارنے کا شعور حاصل کر لے. آج کہنے کے لیے نہ جانے کتنے مفتی گھوم رہے ہیں, نہ جانے کتنے عالم گھوم رہے ہیں, نہ جانے کتنے حافظ و قاری گھوم رہے ہیں, مگر چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو تم پہچان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ جو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے. آپ جانتے ہیں یہ امام اعظم کون؟ یہ رسول پاک کا معجزہ ہے. امام اعظم رسول پاک کی بشارت ہے. امام اعظم حجت اللہ فی الارضین ہے. امام اعظم مقتدائے امت ہیں. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس زمانے کے بعض مفسدین نے غلط پروپیگنڈا کیا. بالکل اسی طرح آپ سمجھیں جیسے آج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو پرزن کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بعض حاسدین نے غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. اتفاق سے اسی درمیان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حرمین طیبین کی زیارت کو پہنچتے ہیں. دیکھا کہ ایک محفل سجی ہے, ایک پرنور باحیثیت شخصیت جلوہ فرما ہے, ایک باعظمت ہستی جلوہ فرما ہے, اور اس کے ارد گرد ہجوم لگا ہوا ہے. چاند ہے اور چاند کے گرد حالہ لگا ہوا ہے. امام اعظم نے جب دیکھا کہ ایک باعظمت شخصیت تشریف فرما اور اس کے ارد گرد علماء عوام کا ہجوم ہے, آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے, یہ کون نورانی ہستی ہے, یہ پیکر نور کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. آپ نے جب نام سنا, آل رسول ہیں, سادات کرام سے ہیں, مولا کائنات کے نبیرہ ہیں, آپ آگے بڑھے, دستبوسی کی اور ادب و احترام کے سامنے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کون؟ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے نعمان ابن ثابت کوفی ابو حنیفہ کہتے ہیں. جو ہی آپ نے اپنا تعارف کرایا, سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں کچھ کبیدگی کے آثار آ گئے اور آپ کی جبین ناز پر کچھ شکن دکھائی دینے لگی. آپ نے فرمایا تم ہی ابو حنیفہ ہو کہ میرے نانا جان کی حدیث کے مقابل اپنی رائے چلاتے ہو اور اپنی عقل کے بل بوتے فیصلہ کرتے ہو اور میرے نانا جان کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہو. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور یہ بات اگر کسی نے آپ تک پہنچائی ہے تو میری بھی کچھ عرض ہے جسے آپ سماعت فرما لیں. سیدنا امام باقر نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیں کہ پیشاب کے اندر زیادہ نجاست کا مادہ ہے یا مادہ منویہ کے اندر نجاست زیادہ پائی جاتی ہے؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے اندر نجاست کا مادہ زیادہ ہے بنسبت مادہ منویہ کے. اب امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور جس کے اندر نجاست زیادہ پائی جاتی ہو, نجاست کا مادہ جس کے اندر زیادہ ہو, عقل یہ چاہتی ہے کہ جب وہ خارج ہو تو اس وقت جسم کو دھلا جائے, غسل کیا جائے, اور جس میں نجاست کا مادہ کم پایا جاتا ہے اس کے نکلنے پر صرف وضو کر لیا جائے. عقل یہ چاہتی ہے, اس بنیاد پر ہونا یہ چاہیے کہ اگر پیشاب کوئی کرے تو اس پر غسل فرض ہو اور مادہ منویہ اگر نکلے تو وضو ہو جانا, وضو کافی ہونا
ہونا چاہیے. عقل یہ چاہتی ہے مگر میں اس عقل پر فیصلہ نہیں کرتا. میں وہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے کہ اگر پیشاب کوئی ان کا کر دے تو اسے وضو کرنا چاہیے اور مادہ منویہ اگر خارج ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے. حضور بتائیے میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں یا آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں؟ جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور نماز زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا کہ روزہ؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا کہ روزہ کی اہمیت بنسبت نماز کے کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں جب نماز کی اہمیت زیادہ تو اگر عورت کو مخصوص ایام میں نماز اس کی قضا ہو جائے اور روزہ بھی قضا ہو جائے تو عقل یہ چاہتی ہے کہ جب نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو اس کی قضا کا حکم ہونا چاہیے. مگر میں اپنی عقل پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ آپ کے نانا جان کی شریعت کے مطابق آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں بھی یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ ایسی حالت میں نماز کی قضا نہیں ہے بلکہ روزے کی قضا ہے. حضور بتائیے میں اپنی عقل پر فیصلہ کرتا ہوں یا آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں؟ امام باقر نے جب یہ سنا اور خوش ہو گئے. اس کے بعد امام اعظم عرض کرتے حضور ایک بات اور عرض کرنی ہے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مرد کمزور ہے عورت کے مقابل میں یا عورت زیادہ کمزور ہے مرد کے مقابل میں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بھولی ہوئی بات ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ عورت زیادہ کمزور ہے بنسبت مرد کے. امام اعظم فرماتے ہیں حضور جب عورت زیادہ کمزور ہے مرد کے مقابل میں تو عورت کو مدد کی ضرورت زیادہ ہے، عورت کو امداد کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت مرد کے. یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ اس کو نہیں مانتے. وہ مانتے تو ہیں کہ ہم بہت بڑے دانشور ہیں، بہت عقل مند ہیں، ہم دنیا دیکھے ہوئے ہیں اور یہ مولوی لوگ یہ تو اولڈ مین ہیں، یہ 1400 سال پرانی بات کہتے ہیں. آج نیا زمانہ ہے تو نئی بات آنی چاہیے. تو نئی بات انہوں نے کیا نکالی کہ مرد عورت دونوں برابر رہے، دونوں برابر رہے. آج یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو عورت کیوں نہیں کرے گی؟ دونوں کو برابری کا حق ملنا چاہیے. یہ ہمارے جلیل القدر مشائخ اور علماء تشریف فرما ہے، ورنہ میں کھول کر کے کہتا کہ جو لوگ اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر 8-10 روز عورتیں کسی حالت میں رہتی ہیں تو یہ بھی اسی حالت میں رہے تو پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں برابری کیسی ہوتی ہے. یہ فطرت سے جنگ ہے، نیچر سے جنگ ہے. جو فطرت سے جنگ کرے وہ عقل مند نہیں کہلاتا ہے بلکہ وہ وہاں پہ وقوف جاتا ہے. آج بتائیے کہتے ہیں برابری ہونی چاہیے. درود شریف پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. سبحان اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت قاضی القضاۃ فی الہند علامہ مولانا مفتی محمد ارشد رضا خان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی جلوہ گری اور ان کی تشریف آور سے آپ اپنے دل میں سرور پیدا کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسئلوں کو دیکھیے. اب اگر بات میں بڑھاؤں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. مجھے اس وقت یاد آتا ہے ایک بدعقیدہ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کرتے ہوئے اپنے قلم کو حرکت دی تو اس نے لکھا ہے، وہ کتاب موجود ہے، لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا کا رنگ بہت کالا تھا اسی لیے آج تک ان کی نسل میں سب کے سب کالے پیدا ہو رہے ہیں. دیکھ لیجئے آنکھ والے تیرے جلوے کا کو کیا ہے نظر. ان جلووں کو آپ دیکھیے. مشائخ مسوری کا فیضان لیے حضور گلزار ملت جلوہ فرما ہے. اعلیٰ
حضرت کے فیض و برکات کا سرچشمہ میرے تاج الشریعہ کی یادگار حضور قائد اہل سنت جلوہ فرما ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یادگار، یہ تین ان کے شہزادے جلوہ فرما ہے، ان کے نبیرہ تشریف فرما ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ویرانے میں پہنچ جائیں تو اسے گلزار بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنگل میں بھی منگل کرنے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ رند جو جام اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی پیمانہ۔ لفظ برابری پر ذرا بس 2-4 منٹ باتیں سن لیجیے۔ جو لوگ کہتے ہیں سب برابر، آج کل یہی نہیں کہ مرد عورت برابر، بلکہ اس کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا سب کلمہ پڑھنے والے برابر۔ ایک تحریک یہ بھی چل رہی ہے سب برابر سب برابر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، پتھر سے چلیے اور انسانوں تک پہنچ جائیے۔ کیا دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں سارے پتھر ایک حیثیت کے ہیں؟ سب برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، مگر آپ کی تفہیم کے لیے میں جلدی سے عرض کرتا ہوں، پتھر برابر نہیں۔ کوئی پتھر وہ ہے جو جہنم کا ایندھن بنے گا، اور کوئی پتھر وہ ہے کہ جس کو آپ آج بوسہ دیتے ہیں کل وہ جنت میں جائے گا۔ جب پتھر برابر نہیں، پہاڑ برابر نہیں۔ پہاڑ کی بات آئی ہے تو جلدی سے ایک بات اور سن لیجیے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ بحث فرمائی ہے کہ دنیا میں کون سا پہاڑ سب سے زیادہ باعظمت ہے، تو انہوں نے چند اقوال نقل کیے۔ فرمایا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کوہ قاف سب سے اہم پہاڑ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کوہ طور سب سے اہم پہاڑ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مگر میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ سارے پہاڑوں میں سب سے باعظمت پہاڑ جبل احد ہے، احد پہاڑ ہے۔ آگے اس کی وجہ بھی کیا شاندار انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کوہ قاف کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا کہ وہ رسول پاک سے محبت کرتا ہو، ہم نے طور کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا، کوئی ایسی روایت ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ کوہ طور رسول پاک سے محبت کرتا ہے، مگر احد پہاڑ کے بارے میں رسول پاک کا خود ارشاد ہے کہ احد سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پہاڑ کے دل میں جس پہاڑ کے دل میں نبی کریم کی محبت آ جائے، اگر وہ سارے پہاڑوں سے افضل ہو جائے، تو جس بندے کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے بلا شبہ وہ اور گستاخ رسول برابر نہیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے۔ کیا وہ شخص جو رسول پاک کے علم غیب کو جانوروں کی طرح سمجھے اور میرا امام احمد رضا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا وہ شخص جو رسول پاک کے بارے میں کہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے اور میرے امام احمد رضا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، مگر میرا امام کیا کہتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے۔ وہ تو کہتا ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے، مگر میرا امام کیا کہتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مت کہو، یہ شرک ہوتا ہے، مگر امام احمد رضا نے ہم کو کس شوردار انداز میں بتایا، قیس میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قسم۔ یہ مشائخ سبحان اللہ جن کے دم قدم سے سنیت کی بہار ہے۔ ابھی 2 ہفتے کا طویل دورہ کر کے افریقہ کے کئی ملکوں میں فیض و برکات امام احمد رضا بانٹ کر حضور قائد اہل سنت تشریف لا رہے ہیں۔ افریقہ کے کئی ملکوں کا دورہ فرما کر آپ جلوہ کر ہوئے ہیں۔ آپ کی اس شہر میں، یہ شہر لکھنؤ یو پی کا
दारुसल्तनत है, यूपी की राजधानी है, मगर इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का कि सुन्नियों का कल्बो जिगर आपके शहर लखनऊ में जलवा फरमा है। ये अहले सुन्नत का दिलो दिमाग है, ये अहले सुन्नत के कल्बो जिगर हैं। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर जो तकरीबन 93 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद आज भी दुश्मन की आंख में आंखें डाल करके यही कहते हैं, किलते रजा है खंजरे कह दो खैर मनाए। ये हुजूर गुलजार मिल्लत हैं, जहां जाते हैं पैगाम देते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। ये मेरे कायदे अहले सुन्नत है, कहाँ जाते फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरे। आज जामिया इमाम आजम की दीवारें भी मुस्कुरा रही होंगी, उसके दर दीवार भी मुस्कुरा नहीं होंगे कि कौन सी शख्सियत, कौन से अफराद और कैसी बरगुज़ीदा हस्तियां हजरत मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब की मोहब्बत के सिले में हमारे दरमियान जलवा कर रही हैं। मैं उन मुफ्तियान किराम, हुफ़ाज़ किराम और राइज़ान को भी मुबारकबादी देता हूँ, जिनके सरों पर अभी दस्तार इन मुक़द्दस हाथों से बंधेगी, इसलिए कि मुफ्ती तो इस वक्त हमारी देहाती ज़बान में खांची भर घूम रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, गूगल के मुफ्ती साहिबान की इतनी बहुतात है कि मेरे ख्याल से न कोई हाफिज जी अपने आप को हाफिज जी कहलाने पर इत्तेफा करना चाहते हैं, न कोई मौलवी साहब से मौलवी कहलाने पर इत्तेफा करना चाहते हैं। जब तक उनको मुफ्ती न कहा जाए उस वक्त तक उनके दिल में शायद सुकून की चिंगारी नहीं जलती है। आजकल एक बहुतात है, लेकिन उसी की वजह से इंतशार और इख्तिलाफ भी आप देखते होंगे। आए दिन कुछ न कुछ कहने वाले अपनी अलग राग अलापते रहते हैं। मेरे कान में अभी मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब ने फरमाया कि हमने अपने यहाँ तरबियत लेने वाले इन मुफ्तियान किराम को सख्त तौर पर ये ताकीद दे दी है, हमारा मौक़िफ़ हर फतवे में वही होगा जो इमाम अहमद रज़ा ने तहरीर फरमाया है। हम हर फतवे में उसी चीज को मद्देनजर रखेंगे जो मुफ्ती आज़म हिंद, बल्कि ताज शरिया का जो मौक़िफ़ है वही आपका भी मौक़िफ़ रहेगा। आप दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे मगर आपका मौक़िफ़ वही रहेगा जो ताज शरिया का मौक़िफ़ है, जो मुहद्दिस कबीर का मौक़िफ़ है, जो सदरुल शरिया का मौक़िफ़ है, जो मुफ्ती आज़म का मौक़िफ़ है, जो इमाम अहमद रज़ा का मौक़िफ़ है। और ये भी मैं कह के जाना चाहता हूँ, इमाम अहमद रज़ा का मौक़िफ़ उनका अपना मौक़िफ़ नहीं है, वो मौक़िफ़ मेरे मुस्तफा जाने रहमत का मौक़िफ़ है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सरा। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।